الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن سے متعلق جو صورت ہے وہ سورۃ الشمس، سورہ نمبر 91 کی 8 سے 10 تک 3 آیتیں ہیں۔ پہلے ہم ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد ان کا ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، پھر اس کو اس کی برائی کی سمجھ دی، وَتَقْوَاهَا، اور اس سے بچ کر نکلنے کی۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اس کو یعنی نفس کو پاک کر لیا۔ وقد خواب من دساہا، اور وہ شخص ناکام ہو گیا جس نے اس کو دبا دیا۔ یہ جو 3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، آیت 8 تا 10، ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس سے پہلے کی جو آیت ہے، آیت نمبر 7، اس کا ترجمہ سننا پڑے گا، اور پھر اس کی طرف ہمیں تھوڑی دیر کے لیے منتقل ہونا پڑے گا۔ اس سے پہلے کی جو آیت ہے، آیت نمبر 7، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، جس میں اللہ نے انسانی جان کی قسم کھائی ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے انسانی جان کی اور اس کو درست بنانے کی۔ یہ 7ویں چیز کی قسم ہے جو اللہ نے کھائی ہے۔ اس سے پہلے یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو صحیح فطرت پر پیدا کیا ہے، صحیح نیچر پر پیدا کیا ہے۔ انسان کا نیچر کیا ہے؟ انسان کا نیچر یہ ہے، انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ ایک مالک کو، ایک پیدا کرنے والے کو اور ایک رب کو پہچانے اور اس کی باتوں پر عمل کرے۔ اور اس کے سلسلے میں قرآن آیت اور حدیثوں کے ذریعے اور ایک واقعے کے ذریعے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ نے انسان کو فطرت پر جو پیدا کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ اسی دوران یہ بات بھی آئی تھی جس کی تفصیل کا اور ڈیٹیل کا موقع نہیں ملا تھا، وہ یہ تھی کہ اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ انسانی جان کو اللہ نے درست طور پر پیدا کیا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انسان پیدائشی طور پر گناہگار نہیں ہے۔ انسان تخلیقی طور پر گناہگار نہیں ہے، جیسا کہ کرسچنوں کا، عیسائیوں کا عقیدہ ہے، جس کو وہ عقیدہ کفارہ کے نام سے جانتے ہیں، اٹونمنٹ۔ اور عیسائی مذہب کی اور کرسچنوں کی یہ بنیادی چیز ہے اور یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے، بلکہ ان کے مذہب کی یہ جان ہے، کفارہ، عقیدہ کفارہ، جس کو انگلش میں اٹونمنٹ کہتے ہیں۔ اس کا پہلے میں خلاصہ جو مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی نے اپنی کتاب اظہار الحق میں ذکر کی ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد یہ عقیدہ کس طرح سے غلط ثابت ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی 2-4 باتیں میں آگے عرض کروں گا۔ عیسائیوں کا جو یہ عقیدہ ہے کہ چونکہ آدم علیہ السلام سے گناہ ہو گیا تو ان کا گناہ ان کی اولاد کی طرف منتقل ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا، ان کے بعد سے جتنی بھی اولاد ہوئی، جتنے بھی انسان پیدا ہوئے اور قیامت تک ہوں گے، سب لوگ چونکہ ان کی اولاد ہیں آدم علیہ السلام کی، اس لیے سب لوگوں کے اوپر حضرت آدم اور حوا کا گناہ منتقل ہو گیا۔
اور اس کو وہ لوگ اوریجنل سن بولتے ہیں، جو آدم علیہ السلام کی وجہ سے ان کی اولاد کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے کہ اس طرح سے پیدائشی طور پر ہر انسان گنہگار ہے، تخلیقی طور پر۔ اور آگے عیسائی حضرات کہتے ہیں، کرسچن حضرات، کہ چونکہ سارے انسان اس اعتبار سے گنہگار ہیں پیدائشی طور پر، اس لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی ایسا شخص آئے جو تمام انسانوں کی طرف سے وہ کفارہ ادا کر لے۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی ایسا انسان آئے جو سارے لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے بیٹے کو چنا، خود اپنے بیٹے کو چنا، اور وہ ایک مرتبہ دنیا میں انسانی شکل میں آیا، اور خود اس نے یہ قربانی پیش کی کہ وہ سولی پر چڑھ گیا اور چڑھ کر مر گیا، اور اس طرح سے وہ تمام انسانوں کے گناہوں کی طرف سے کفارہ ثابت ہو گیا، اور پھر یہی بیٹا 3 دن کے بعد زندہ ہو گیا، اور اس طرح سے انسانوں کو نئی زندگی ملی۔ یہ ان کا مذہبی عقیدہ ہے، اور ان کے مذہب کی جان ہے، کرسچینٹی کی جان ہے، یہ عیسائیت کی عقیدہ کفارہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ غلط ہے، قرآن انکار کرتا ہے، اور خود وہ جس کتاب کو مانتے ہیں، اپنی مذہبی کتاب بائبل، وہ اس کا انکار کرتی ہے، کیونکہ کوئی انسان اللہ کے قانون میں کسی دوسرے انسان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو کہ کوئی انسان دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا قرآن میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 18 کے اندر فرماتا ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی انسان کسی انسان کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 38 کے اندر بیان فرمایا ہے، اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ کوئی انسان کسی انسان کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری جگہ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 15 کے اندر بیان فرمایا ہے، من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ جو شخص ہدایت کے راستے پر جمع رہا تو اپنے فائدے کے لیے، اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے، بھٹک جاتا ہے، تو اسی کا نقصان ہے، اور کوئی انسان کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ان کا جو یہ عقیدہ ہے کہ چونکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے گناہ ہوا اور ان کا گناہ ان کی اولاد کی طرف منتقل ہو گیا، ایک نسل کے بعد دوسری نسل تک اور قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے سب پیدائشی طور پر گناہگار ہوں گے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ خود بائبل اس کا انکار کرتی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے حزقیل باب نمبر 18 ورس نمبر 20 کے اندر کہ جو نفس گناہ کرے گا وہ خود مرے گا، باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور نہ بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ۔ صادق کی صداقت اسی کے لیے ہوگی، اور شریر کی شرارت شریر کے لیے۔ ان کی مذہبی کتاب خود اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے، اور انسان کی عقل بھی یہی کہتی ہے کہ انسان جس نے گناہ کیا ہے اپنے گناہ کا بوجھ وہ خود اٹھائے۔ تو اس لیے یہ بات اللہ نے صاف صاف یہاں بھی بیان کر دی کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے انسانی جان کی اور اسے درست بنانے کی، کہ اللہ نے انسان کو پیدائشی طور پر گناہگار نہیں بنایا ہے۔ اگر انسان اچھائی کرتا ہے، اچھائی کا طریقہ اپناتا ہے، اچھائی کے راستے کو اپناتا ہے، تو اللہ نے اس کے لیے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ ثابت ہو جاتی ہے کہ ان کا جو یہ عقیدہ ہے کہ چونکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے گناہ ہوا اور ان کا گناہ ان کی اولاد کی طرف منتقل ہو گیا، ایک نسل کے بعد دوسری نسل تک اور قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے سب پیدائشی طور پر گناہگار ہوں گے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ خود بائبل اس کا انکار کرتی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے حزقیل باب نمبر 18 ورس نمبر 20 کے اندر کہ جو نفس گناہ کرے گا وہ خود مرے گا، باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور نہ بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ۔
صادق کی صداقت اسی کے لیے ہوگی اور شریر کی شرارت شریر کے لیے۔ ان کی مذہبی کتاب خود اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے اور انسان کی عقل بھی یہی کہتی ہے کہ انسان جس نے گناہ کیا ہے اپنے گناہ کا بوجھ وہ خود اٹھائے۔ تو اس لیے یہ بات اللہ نے صاف صاف یہاں بھی بیان کر دی کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے انسانی جان کی اور اسے درست بنانے کی، کہ اللہ نے انسان کو پیدائشی طور پر گناہگار نہیں بنایا ہے۔ اگر انسان اچھائی کرتا ہے، اچھائی کا طریقہ اپناتا ہے، اچھائی کے راستے کو اپناتا ہے، تو اللہ نے اس کے لیے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 8 کے اندر بیان فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے اس کو اس کی برائی کی سمجھ دی اور اس سے بچ کر نکلنے کی۔ اس آیت کا مطلب ٹھیک سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس آیت کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو اچھائی اور برائی دونوں چیزوں کی پہچان کروا دی، انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر، نبیوں کو بھیج کر اور آسمانی کتابوں کو اتار کر، کہ انسانوں یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز بری ہے۔ ایک مطلب تو اس آیت کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب اس آیت کا یہ بھی ہے کہ اللہ نے انسان کے نفس کے سامنے اس کی اچھائی اور اس کی برائی دونوں کو کھول کھول کر واضح کر دیا، بتا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کی فطرت میں، اس کے نیچر میں، اس کی طبیعت میں یہ بات ڈال دی کہ فلاں فلاں چیزیں اچھی ہیں اور فلاں فلاں چیزیں بری ہیں۔ تم نے اگر اچھائی کو اختیار کیا تو تمہارے فائدے کے لیے، اگر تم نے برائی کو اختیار کیا تو اس میں تمہارا نقصان ہے۔ تو اللہ نے انسان کو دونوں چیزوں کی طاقت دے دی کہ انسان اچھائی کو بھی اختیار کر سکتا ہے، اس کو اللہ نے قدرت دی ہے، اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اور اگر انسان چاہے تو برائی کا راستہ اختیار کرے، اس کو اختیار ہے، اس کو طاقت ہے، قدرت ہے۔ لیکن اللہ نے سمجھا دیا انسان کو کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا چیز ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے انسان کی یہ فطرت ہے، اس کے نیچر میں اللہ نے ڈال دیا ہے کہ اچھائی اور برائی دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، دونوں سیم نہیں ہیں۔ اچھائی الگ ہے اور برائی بالکل الگ ہے۔ یہ اللہ نے انسان کے نیچر میں، اللہ نے انسان کی فطرت میں ڈال دیا ہے کہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہیں سے یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ جن لوگوں تک اللہ کی بات نہ پہنچی ہو، آسمانی کتاب کے ذریعے یا کسی نبی کے ذریعے جن لوگوں تک اللہ کی بات نہ پہنچی ہو، وہ بھی اللہ کی فطرت کے اس قانون کو سامنے رکھ کر، نیچر کو سامنے رکھ کر کہ اللہ نے ہر انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ وہ اچھائی اور برائی کو سمجھے۔ اس فطرت اور اس قانون کی وجہ سے ہر وہ انسان جس تک اللہ کی بات نہیں پہنچی ہے، کسی نبی کے ذریعے یا کسی کتاب کے ذریعے، وہ بھی اس قانون کی وجہ سے اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تک تو کوئی نبی نہیں آیا، ہم کو تو کوئی کتاب نہیں ملی، ہم کو کوئی سمجھانے والا نہیں ملا۔ وہ اللہ کے سامنے عذر نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ اللہ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے۔ ہر انسان کی فطرت ہے کہ وہ جھوٹ کو بری چیز سمجھتا ہے، دغا بازی کو بری چیز سمجھتا ہے، بدکاری کو خراب چیز سمجھتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ سچائی کو اچھی چیز سمجھتا ہے، انصاف کو اچھی چیز سمجھتا ہے، ہمدردی کو، مرضی کو وہ اچھی چیز سمجھتا ہے۔ یہ انسان کا اللہ نے نیچر بنایا ہے، یہ انسان کی اللہ نے فطرت بنائی ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کو اللہ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے انسانی جان کے سامنے دونوں چیزوں کو واضح کر کے رکھ دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، امام ابن کثیر نے یہ روایت ذکر کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے دل کے سامنے، انسان کی جان کے لیے دونوں چیزوں کو، اس کی برائی کو اور اس کی اچھائی کو بھی واضح کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بھلائی کو اور برائی کو کھول کھول کر بتا دیا، وہ بتا دیا کہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہیں، یکساں نہیں ہیں، سیم نہیں ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، وہ شخص کامیاب ہو گیا
جس نے اپنے نفس کو اپنی جان کو پاک کر لیا. پاک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام نے سادہ اور دو دو چار کی طرح اس بات کو سمجھایا ہے کہ پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کفر سے پاک کرے، شرک سے پاک کرے، سرکشی اور بغاوت سے اپنے آپ کو پاک کرے، اپنی جان کو، اور برائی کے راستے کو چھوڑ کر اچھائی کے راستے کو اختیار کرے، نافرمانی کے راستے کو چھوڑ دے اور فرما برداری کے راستے کو اختیار کرے. جن چیزوں سے اللہ خوش ہوتا ہے ان چیزوں کو اپنائے، جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان چیزوں کو چھوڑ دے. یہ ہے اپنے آپ کو پاک کرنے کا مطلب. اسلام نے بالکل سادہ سا مطلب بتایا ہے کہ پاک کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان ہر طرح کی سرکشی، ہر طرح کی بغاوت اور اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں انسان اپنے آپ کو بچا لے، الگ ہو جائے. کسی شاعر نے ایک شعر کہا ہے کہ انسان اس کی راہ میں ثابت قدم رہے. شاعر غیر مسلم ہے لیکن بات بہت اچھی کہی ہے اس نے کہ انسان اس کی راہ میں ثابت قدم رہے، یعنی انسان اللہ کے راستے میں، اطاعت و فرما برداری والے راستے میں بالکل جمع رہے، ڈٹا رہے. گردن وہی ہے امر رضا میں جو خم رہے. گردن وہی تو ہے اصل گردن جو اللہ کی بات کے سامنے ہمیشہ جھکی رہے. وہ گردن بھی کوئی گردن ہے جو پیدا کرنے والے کے سامنے نہ جھکے، جو پیدا کرنے والے کے بجائے دوسرے کے سامنے جھکے. وہ گردن نہیں ہے. گردن وہی ہے امر رضا میں جو خم رہے. وہ گردن صحیح معنی میں گردن ہے جو اللہ کی بات کے سامنے جھکی رہے. اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم نے اپنی تمام خواہشات کو، تمام چوائس کو، تمام تمناؤں اور آرزوؤں کو اللہ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب ہماری کوئی چاہت، کوئی چوائس، کوئی خواہش، کوئی پسند اور کوئی تمنا اور آرزو نہیں ہے. بس اللہ نے جیسا کہا ویسا ہمیں کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو دوسری جگہ بھی بیان فرمایا ہے. سورہ اعلیٰ، سورہ نمبر 87 آیت نمبر 14 کے اندر اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا. وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی، جس نے اپنے دل کو گناہوں سے، برائیوں سے، آلائشوں سے اور گندگیوں سے پاک کر لیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین مثال ایک دعا کے ذریعے سمجھائی ہے. یہ دعا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 6906. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے. ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے. اللہم آتی نفسی تقواہا، کہ اے اللہ مجھے میرے نفس کا تقوی عطا فرما، اے میرے نفس کو برائیوں سے پاک کر دے. وزکیہا انت خیر من زکاہا، اور اے اللہ اس نفس کا تزکیہ فرما، اس کو ہر طرح کی برائیوں سے، آلائشوں اور گندگیوں سے پاک فرما. انت خیر من زکاہا، آپ بہترین پاک کرنے والے ہیں. انت ولیہا و مولاہا، آپ اس نفس کے، اس جان کے ولی ہیں، مالک ہیں اور اس کے کارساز آپ ہی ہیں. تو اسلام نے صاف صاف مطلب بتایا ہے کہ نفس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کرے، بغاوت کا راستہ اختیار نہ کرے، سرکشی کا طریقہ نہ اپنائے. یہ سیدھا سادہ مطلب ہے. اسلام میں رہبانیت کی گنجائش نہیں ہے کہ انسان اپنی اولاد کو، سب کو چھوڑ کر کسی پہاڑ کے کھوہ میں جا کر چھپ جائے اور وہاں اللہ اللہ کرے. تپسیا نہیں ہے. یہ اسلامی چیزیں نہیں ہیں، یہ شریعت سے ٹکرانے والی چیزیں ہیں. اسلام انکار کرتا ہے ان سب چیزوں کا کہ انسان دنیاوی جھمیلوں میں رہ کر تمام دنیا کی تمام چیزوں کو، جائز چیزوں کو اختیار کر کے پھر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے. یہ انسان کی جوان مردی ہے، یہ اس کی کامیابی ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اور آخری آیت یہ ہے، اس سلسلے کی جو کڑی ہے وہ یہ ہے وقد خاب من دساہا، کہ وہ شخص ناکام ہو گیا جس نے اس کو دبا دیا، جس نے اپنے ضمیر کا بالکل ستیہ ناش کر دیا، اپنے آپ کو گناہوں کے راستے پر ڈال لیا، برائی کے راستے پر ڈال لیا. وہ ناکام ہو گیا. اور ظاہر بات ہے کہ اس کے ناکام ہونے میں شک کیا ہے؟ اس کے ناکام ہونے میں شک اور شبہ کیا ہے کہ اگر انسان اپنی خواہشات کے مطابق عمل کرتا رہا اور اس نے حرام اور حلال کی تمیز نہیں کی تو اس کے اور جانور میں فرق کیا ہے؟ جانور میں اور انسان میں یہی تو فرق ہے کہ وہ برائی کی تمیز نہیں کرتے اور اچھائی کی تمیز نہیں کرتے. لیکن انسان کو اللہ نے سمجھ بوجھ دی، اس کو عقل دی، شعور دیا، احساس دیا اللہ نے کہ دیکھو فلاں چیزیں اچھی ہیں اور فلاں چیزیں بری ہیں، ان چیزوں کو اپناؤ اور ان چیزوں سے پرہیز کرو.
وقد خواب من دساها، وہ شخص نامراد ہو گیا، ناکام ہو گیا جس نے اپنی خواہشات پر عمل کیا، اپنی خواہشوں کو خدا بنا لیا۔ لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے اس موقع پر کہ انسان اگر اپنے نفس کو پاک کرنا چاہتا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اس کو اللہ کی توفیق ضروری ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ بھی بات یاد رکھیے، اللہ کی توفیق اسی کو ملے گی جو شخص اس کے لیے کوشش کرے گا، جو شخص کوشش کرے گا کہ مجھے اللہ کی عنایت ملے، اللہ کی مدد ملے، مجھے اس کام پر اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ جب وہ قدم بڑھائے گا تو اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ ورنہ صرف یہ سوچ لینا کہ نہیں میں اللہ کی ضرورت کا مستحق ہوں اور مجھے اللہ کی مدد ملنی چاہیے، جب تک انسان اپنی کوشش کا قدم نہیں بڑھائے گا اللہ کی طرف سے کوئی ایسی مدد آنے والی نہیں ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 69 کے اندر بیان فرمایا ہے، 69 کے اندر، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کریں گے، جد و جہد کریں گے، ہم ان کے سامنے راستے کھولتے چلے جائیں گے۔ تو اگر جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے نفس کو پاک کرے گناہوں سے، آلائشوں سے اور گندگیوں سے، غلاظتوں اور نجاستوں سے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوشش کا پہلا قدم بڑھائے، کوشش کا پہلا قدم بڑھائے۔ جب کوشش کا پہلا قدم بڑھائے گا تو اللہ کی مدد اس کے سامنے ہوگی۔ اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ غفور، اللہ رحیم، اللہ يحب المحسنین، وخالقنا ورازقنا، وهو على كل شيء قدير۔